فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی مضمون دیکھیے، اب ایک نئی چیز جب بھی ہم اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ دوائیاں یہ 2 نمبر ہی نہیں 4 نمبر بھی مل رہی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں یار انہوں کو پوچھنا نہیں۔ اب یہ مضمون یہاں پر آ رہا ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، لیکن جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں یخسرون، تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، تو کیا ان کا گمان نہیں کہ وہ کبھی اٹھائے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اے نبی آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے لکھا ہوا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ پرانے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا جو وہ کما رہے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً بے شک یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک یہ لوگ ضرور جا پڑیں گے جہنم میں۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹا قرار دیتے تھے۔ کلا نو وے ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ وما ادرا، ہمیں کچھ پتہ نہیں اب یہ علیین کس کا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اعمال نامے سافٹ ہوں گے یا ہارڈ ہوں گے، اور اگر ہارڈ ہوں گے تو وہ ان کی نوعیت کیا ہوگی، اور اگر سافٹ ہوں گے تو وہ کیا ہوگی۔ یعنی جیسے ہے نا کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر فائلیں ہوتی ہیں، پھر ہمارے کمپیوٹر کے پیچھے جو ہے ایک ماسٹر کمپیوٹر ہوتا ہے، اور اس ماسٹر کمپیوٹر میں کتنا ڈیٹا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارا جو نادرا پاکستان کا آپ لے لیں کہ ہم کتنے، یعنی 20 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہر شخص کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایک ماسٹر کمپیوٹر کے اندر ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک جو رجسٹر ہے اس کو سجین کہا ہے اور دوسرے کو علیین کہا ہے۔ ہم اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی نوعیت، اس کو تعین کرنا، یہ ہماری لمٹ سے بیونڈ ہے۔ اگر ہم اس کی تعین کرنے کی کوشش کریں گے تو مارے جائیں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک دفتر ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے۔ یشہد المقربون، اس کی حفاظت کرتے ہیں مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک بندے اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی دیکھو گے۔ یہ بھی بڑی عام سی چیز ہے کہ رجیا بندہ چہرے سے رونق ہوتی ہے، بھوکا جڑا ہوندا وہ بیچارے دا منہ لٹکیا ہوندا ہے، کہ تم ان کے چہروں میں پہچانو گے نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائی جائے گی ان کو خالص سیلڈ شراب۔ ختامہ مسک، جس کی سیل مسک کی ہوگی، مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت رکھنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو اس کی۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شراب مانگے کہ یا اللہ ہمیں یہ شراب پلانا. صبح و شام ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے وہ شراب پلا. اور ہماری بیویوں کو کتنا ہی برا لگے، ہمیں حوروں کی بھی طلب ہونی چاہیے کہ یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہاں میں اس پر پورا نہ بھی اتروں، اپنی مہربانی سے تو مجھے پورے بھی عطا کر. یہ کیا ہے؟ یہ یقین کا مظہر ہے کہ وہ آنا ہے لازم. اگر یقین ہوگا تو چاہت بھی ہوگی، پرسویشن بھی ہوگی. اور اگر یقین نہیں ہے، بس ویسے پڑھا، مسکرا دیے، ہنس دیا. اور حوروں کا بھی بالعموم ہمارے ہاں جو تذکرہ ہوتا ہے وہ ایک مذاق کے انداز میں ہوتا ہے. وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی شراب، جنت کے پھل، انگور، کھجور، انار، ان سب کی بھی ہمارے اندر رغبت ہونی. یا اللہ وہ انار کھوائیں سنو، یا اللہ وہ انگور کھوائیں مینوں، یا اللہ وہ کھجور کھوائیں مینوں، یا اللہ وہ حوراں دیں مینوں، یا اللہ یہ شراب پیائیں مینوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ بھی ایک چشمہ ہے کہ جس میں سے اللہ کے مقرب بندے پیئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی پلائے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً مجرم ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے جو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے ان پہ خلاف اشارے کیا کرتے تھے. کونی مارنا، اشارہ کرنا، آنکھ مارنا، دیکھ اے دیکھ اے دیکھ. پھر اسی کا مظہر ہے فقاہی کالم جو لکھے جاتے ہیں خاص طور پر انگریزی پریس میں، جس طرح اسلام کا، سنت کا، قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا عام علماء طبقہ جو ہے وہ نہیں پڑھتا اس کو، تو وہاں خوب کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور اشارے بشارے کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اردو پریس میں ذرا اوائڈ کرتے ہیں اس کو، علماء پڑھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے اہل خانہ کی طرف تو لوٹا کرتے تھے اہل ایمان پر پھپتیاں کس کر لطف اندوز ہوتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ سب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، پتہ ہے کوئی نہیں، ایویں لگے ہیں پیچھے مولویاں دے. یہ ہے گمراہی. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں بھیجا گیا تھا انہیں ان پر نگران بنا کر کے. ذرا ان کا خیال رکھنا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب قیامت کا منظر ہے. بس آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، جبکہ وہ اپنے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، مل گیا نا پورا بدلہ ان کو، کفار کو، ما کانوا یفعلون، ان کی کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے.